بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ کبھی 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو، اور نہ 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سرگوشی کا مطلب کان کھسی کرتے نا بیٹھ کر۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى،
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی یعنی ظلم اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اے پیغمبر، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتا۔ جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، وہ اسی میں جا پہنچیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ ہاں، ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں اور تقوی پر مشتمل ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے بعد تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو یعنی جگہ پیدا کرو، تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو، یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اشفقتم، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقہ دیا کرو؟ اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ مجادلہ کی تفسیر شروع ہوئی ہے۔ ایک رکوع مکمل ہوا جس میں جو ہے ان کی ایک بری رسم تھی کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے تھے تو سمجھتے تھے کہ حقیقی ماں ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن نے کہا ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، تمہارے کسی کو ماں کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی، ہاں لیکن یہ تمہاری بری رسم ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو اب جو ہے ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی ایسا کرے گا تو اس کو 3 میں سے 1 بھرپائی کرنی پڑے گی۔ یہ گناہ چھٹوانا ہے، سماج میں سے ختم کرنا ہے، لہذا حکم دیا گیا کہ یہ آدمی جو بھی ایسا کام کرے گا تو آئندہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کر سکتا، اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس کو جو ہے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار دیتے ہیں نا، اتنے 60 غریبوں کو اتنا کھانا کھلانا پڑے گا، تب جا کر اس کا یہ گناہ معاف ہوگا اور اس کی بیوی حلال ہوگی۔ یہ پیچھے کا مضمون تھا۔ آج کا جو لمبا چوڑا مضمون ہے اس میں چند واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، اور اس کے بارے میں جو ہے اس میں رہنمائی دی گئی ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ مکہ میں یہودی رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے اس سے پہلے پوری معیشت پر انہی کا کنٹرول تھا وہاں مدینہ میں، مکہ میں نہیں، مدینہ میں۔ وہاں کی راجکارن سیاست جو تھی اس پر بھی قبضہ انہی کا تھا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کا دیا بجھ گیا۔ اب پوری اللہ تعالیٰ نے شان شوکت کہاں دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے بعد یہودیوں کو بھی ملایا اور ارد گرد کے جو قبیلے تھے سب کو ملایا۔ پہلے قبیلہ سسٹم ہوتا تھا، اور ان میں آپس میں ایگریمنٹ کروا دیا کہ اپنے آپس میں لڑنے کا نہیں، اور اس طرح کے ساتھ میں رہنے کے جو رولز ہوتے ہیں وہ فالو کرنے کے۔ تو اب یہودی کھل کر تو دشمنی نہیں کر سکتے تھے مسلمانوں سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو پیسفلی رہنا چاہتے ہیں امن کے ساتھ، لہذا آپ کے ساتھ ہم رہیں گے۔ تو اب یہودیوں کو بھڑاس نکالنی تھی تو نکالے کیسے؟ لڑ تو سکتے نہیں تھے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ ایک صحابی میں جا رہے ہیں تو 2 یہودی بیٹھے رہتے تھے اور یوں کرتے تھے۔ اب وہ بیچارہ جو جا رہا ہے وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، تو یہ پریشان کرتے تھے اس طرح صحابہ کرام کو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ اب یہ یہودی تو کرتے تھے، اور جو نام کے منافقین تھے نا، نام کے مسلمان جو تھے، منافق جو اوپر سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اور اندر سے کافر تھے، کافروں سے بھی بڑے ہوئے بدماش ہے یہ، ان کو اللہ کافروں سے بڑی سزا دے گا۔ یہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے کہ کوئی پکا مسلمان وہاں سے گزر رہا ہے صحابی، تو یہ آپس میں بیٹھ کر اشارے کرتے تھے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ان کو کہ دیکھو، تم کوئی بھی سرگوشی کرتے ہو تو ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپی ہوئی ہے، اللہ سے تھوڑی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تو آسمان اور زمین کے راز جانتا ہے، تو اس میں تمہاری آپس کی کھسا پھسی بھی ہے، تم جو بات کر رہے ہو یہ بھی ہے، اس میں تم مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ پہلی بات تو ظلم ہے کہ جب وہ سامنے والا تم کو دیکھے گا اشارے کرتے ہوئے تو وہ تو پریشان ہوا نا، تو یہ ایذائے مسلم ہے، اس کو نقصان ہوگا۔ دوسرا، رسول تمہیں منع کر چکے اس کے باوجود تم کر رہے ہو، تو یہ نافرمانی ہے اور اس کا گناہ تم کو آخرت میں ملے گا۔ تو شروع کی آیتوں میں یہ کہا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آپ نے دیکھا نہیں، مطلب یہ کہ ان کو دیکھو یہ بدماشی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کے راز جانتا ہے، اور اسی میں ایک یہ ہے کہ تم میں سے 3 آدمی بیٹھے تو چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ تم میں سے 5 آدمی بیٹھ کر بات کرے تو چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ وَوَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، اور اس سے کم ہو، مثلا 3 کے بجائے 2 بندے بیٹھ رہے ہیں تو تیسرا کون ہے؟ اللہ۔ 5 کے بجائے 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی کون ہے؟ 5واں اللہ۔ 5 کے بجائے 7 بیٹھے ہوئے تو 8واں کون ہے؟ اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مجلس میں جو بھی بات آپ چپ کے کرو، لیکن جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامت، یہ تم آپس میں بیٹھ کر جو بھی پلاننگ بناتے ہو اللہ جانتا ہے، اور جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ بتا دے گا تم نے یہ کیا تھا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کسی کو سزا دینے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 طاقت اور قدرت، اور نمبر 2 صحیح معلومات کہ یہی مجرم ہے، دوسرا مجرم نہیں۔ اللہ کے پاس دونوں چیزیں ہیں، اللہ قادر بھی ہے، اور ایسا قادر ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کو ہرا نہیں سکتی اور کوئی اس کے ارادوں کو ٹال نہیں سکتا۔ دوسرا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم آپس میں جو بھی پلاننگ کرتے ہو سب ہمیں پتہ لگتی ہے۔ تو اب جو ہے آگے کہہ رہے ہیں الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، ایک تو کامن بات کہہ دی کہ اللہ سب جانتا ہے، اب ان لوگوں کی پرٹیکولر بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھا تم نے جن کو منع کر دیا گیا کہ اس میں اس طرح آپس میں بیٹھ کر اب سڑکوں پر اس طرح بیٹھ کر کسی کے بارے میں بات نہیں کرنے کی، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ ویسا ہی کام کرتے ہیں، یعنی یہودی آپس میں بیٹھتے ہیں، کوئی مسلمان گزرتا ہے تو آپس میں کھانا پوسی کرتے ہیں اور اس کو شک میں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَّةِ الرَّسُولِ، گناہ کی سرگوشی کرتے ہیں۔ گناہ اس لیے کہ جب کوئی گزرے گا اور آپ اس طرح کانوں کان بات کریں گے تو تیسرے کو تکلیف ہوگی نا کہ بھائی میرے بارے میں کچھ ہو رہا ہے، میرے بارے میں کوئی لوگ بات کر رہے ہیں، مجھے شاید کوئی پلان کر رہے ہیں مجھے تکلیف پہنچانے کا، یہ گناہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ والعدوانی، سامنے والے پر ظلم ہے یہ تو، وہ معصیت الرسول، اور حضور بلا کے منع کر رہے ہیں پھر بھی کر رہے ہو تو یہ رسول کی بھی نافرمانی۔ ایک بات ان کا دوسرا قصہ کیا تھا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ الفاظ چوائس کرتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں کیے۔ اللہ تو کیا کہتا ہے؟ سلام علیکم، سلام علی المرسلین، یعنی سلام کا لفظ یوز کرتا ہے۔ یہ منافقین آ کر ملتا جلتا لفظ یوز کرتے تھے، یہودی اور منافقین کیا کہتے تھے معلوم؟ آ کر السلام علیکم، السلام علیکم اور السلام علیکم پروناؤنسیشن میں بہت زیادہ قریب ہے، جلدی پتہ نہیں، کوئی بہت دھیان سے سنے گا تو پتہ لگے گا کہ اتنے السلام بولا ہے اور دوسرے نے السلام بولا ہے، لیکن میننگ بہت بدل جاتی ہے۔ السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، اور السلام لام کے بغیر اس کا مطلب ہوتا ہے بربادی، ہلاکت۔ تو السلام علیکم کا مطلب ہے تم برباد ہو جاؤ۔ اب جو ہے یہ اس طرح کی سلام کرتے تھے حضور کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے سن بھی لیا، امی عائشہ بیٹھی تھی اور کسی یہودی نے آ کر اسی طرح سلام کیا، تو امی عائشہ تو عورتیں ایسی جذباتی ہوتی ہے، امی عائشہ نے جھاڑ دیا اس کو اور کہا کہ علیک السلام ولعنک اللہ، اللہ تجھ پر جو ہے لعنت کرے، تیری بربادی ہو۔ تو حضور نے حضرت عائشہ کو ٹوکا کہ عائشہ اتنی سختی مت کرو، آدمی کو نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ کیسے بات کرنی چاہیے؟ تو امی عائشہ نے کہا کہ حضرت آپ نے سنا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سن لیا اور میں نے جواب بھی تو دے دیا،
حضور کیا جواب دیتے تھے؟ حضور جواب میں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے تھے وعلیکم، اتنا ہی کہتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ وعلیکم، تم پر بھی، مطلب تم نے ہم پر جو بھیجا ہے وہ تم پر بھی. آگے السلام نہیں بولتے تھے حضور. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو انہوں نے بد دعا دی، وہ تو قبول ہونے سے رہی، لیکن میں نے جو بد دعا دی ہے قبول ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ تو بدلہ تو ہو گیا، اب کیا پریشانی کی ضرورت ہے. تو ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے فرمایا. تو اللہ نے ان کی یہ حالت یہاں کوٹ کی کہ یہ لوگ آتے ہیں اور اس طرح سلام کرتے ہیں، اور صرف سلام نہیں کرتے، پھر سوچتے بھی ہے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور جی میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ سچا رسول ہے تو اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دے دیتا، ہماری زبان جو ہے اس پہ لقوہ کیوں نہیں پڑ جاتا، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، ہم اس طرح جو بد دعا کی باتیں کرتے ہیں اس کے نبی پر، تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا. اللہ فرما رہے ہیں حسبهم جہنم، اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ دنیا میں کبھی کسی گناہ پر نہیں پکڑتے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اصل جگہ تو تمہاری کون سی ہے؟ جہنم ہے. وہاں سب تمہارا ٹوٹل حساب کر دیا جائے گا. کیسا ٹوٹل حساب؟ وہاں سب کافی ہے تمہارے لیے. حسبهم جہنم، جہنم سزا کے لیے کافی ہے. یصلونہا، اور ضرور بھی ضرور یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں جائیں گے. فبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس سے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ دنیا میں شریعت کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور شریعت کا کباڑا بنا کے رکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی بہت زیادہ کیسے ہیں، سکسیس ہے لائف میں، تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. جو آدمی شریعت کو اگنور کر کے چل رہا ہے اس کو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ میں وہ چوہا ہوں جس کو مارنے کے لیے پنجرے میں دانہ کھلایا جا رہا ہے. کھلایا جاتا ہے نا، چوہے کو کھلایا، موتا تگڑا کریں گے، ایک دن بجائیں گے اس کو، اس کے لیے کھلایا جا رہا ہے. تو دنیا کی صرف نعمتیں مل جانا شریعت کے بغیر یہ کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے. آخرت میں پکڑیں گے. کہاں پکڑیں گے؟ آخرت میں. یہ تو مجرموں والا معاملہ ہے. کافروں کو اللہ نے کہا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تھوڑے دن کھا لو، تھوڑے دن انجوائے کر لو، تم مجرم ہو، ہم چھوڑیں گے نہیں، قیامت کے دن بہت برا عذاب دے گا. تو یہاں یہ سمجھتے تھے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں مل جانا ضروری نہیں ہے. اگر ہوتا ایسا تو پھر حساب کتاب کے دن کی ضرورت ہی نہیں ہے. لاجیکلی جو قیامت کا دن ہے اس کے ہونے کی لاجک ہی یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ گناہ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، تو کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پکڑے جائے اور جن پر ظلم ہوا ہے ان کو بدلہ ملے. اسی لیے اللہ نے کیا دن رکھا ہے؟ قیامت کا دن رکھا ہے. بہرحال ان کو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، جہنم تیار کر کے رکھی. اب یہ منافقین یہودی تو کرتے ہی تھے، ان کو دیکھ کر منافق بھی کرتے تھے، اور منافق اپنے آپ کو سمجھ میں کیا کہتے تھے؟ ایمان والا. تو اللہ نے اسی نام سے کہ تم جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تم بھی سنو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، کہ ایمان والو جب تم آپس میں بیٹھو اور اس طرح آپس میں کانا پوسی کر رہے ہو تو اس کانا پوسی میں کسی گناہ کی بات کی کانا پوسی مت کرو، کسی کو نقصان پہنچانے کی، کسی کی غیبت کرنے کی، یا کسی کو جان مال کا نقصان پہنچانے کی، چوری کرنے کی، زنا کرنے کی پلاننگ، یا کسی کی عزت کے لوٹنے کی پلاننگ، یا اپنی تنہائی کے گناہ کو ایک دوسرے سے شیئر مت کرو، تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کی اجازت نہیں. فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. تو پھر کیا کرو؟ اللہ کہہ رہے ہیں وتناجوا بالبر، کسی کو برائی سے روکتے ہیں نا، تو اب بیٹھے گا تو صحیح، اب ایسا کہیں گے گناہ مت کرو تو سیکنڈ لائن دینی پڑے گی نا کہ یہ کرو. بالکل سائنٹیفک بات ہے، کوئی تو مشغلہ دینا پڑے گا نا، ورنہ واپس پھر الٹے کام میں لگے گا. تو اللہ نے مشغلہ دیا کہ جب بیٹھتے ہی ہو، بات کرتے ہی ہو، تو گناہ کی کیوں کرتے ہو؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایسا کرو آپس میں بیٹھ کر نیکی کی سرگوشی کرو. نیکی کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آیت میں تو ان لوگوں کی بات تھی، ہمارے لیے مثلا یہ ہے کہ ہم دو آدمی بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس دو چوائز ہے. ایک یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر فلاں نے دیکھا کیسا کام کیا ہے، اور پھر ہم جو ہے کمنٹس کرتے رہے الٹے سیدھے کہ اس کو سنبھالنے کے وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کی 10 برائیاں ہم نکالیں. ایک راستہ یہ ہے ہمارے. دوسرا یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یار اپنے سماج میں یار فلانا گھر بہت غریب ہے گا، بندہ کمانے جاتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا ہے، اس کی 2 لڑکیاں آئے گی، چلو اپنی فکر کرتے ہیں اس کی شادی ہو جائے، کچھ اسباب ہو جائے، کسی کے پاس پیسہ ہے، اپنے جا کے اس کو بات کریں گے تنہائی میں کہ بھائی فلانے کی لڑکی کی شادی کروانے کی، یا فلانے کے لڑکے کو پڑھانے کا ہے. نہیں سن میں آ رہا ہے؟ یہ ہے وتناجوا بالبر، ایسے آپس میں بیٹھ کر باتیں کرو، سرگوشیاں کرو جس سے دوسروں کو کیا پہنچے؟
फ़ायदा पहुँचे, इसका हुक्म है। वतनाजौ बिलबिर्रि वत्तक़वा, और तक़वे की सरगोशी करो। तक़वे की सरगोशी का मतलब है गुनाह मत करो। क्या मत करो? गुनाह मत करो। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, कह रहे हैं कि हमारी आदत नहीं छूटती। क्या नहीं छूटती? आदत नहीं छूटती। तो कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना कि जिसको हम सामने रख कर आदत छोड़े। तो अल्लाह कह रहे इतना काफ़ी है कि जब इस तरह आपस में बैठो और गुनाह की सरगोशी करो तो ये सोच लिया करो कि एक दिन अल्लाह को मुँह भी तो दिखाना है, उसके पास तो जाना है, पक्की बात है। और ये बात भी पक्की है कि ये बैठक जो हमारी तन्हाई की है छुपने वाली नहीं है, ये अल्लाह के सामने आएगी और इसके बारे में बात तो होगी कि तूने क्या किया था। जब ये सोचेगा तो वो गुनाह की आदत क्या हो जाएगी? छूट जाएगी, और ख़ुद ही अंदर जज्बात पैदा होंगे कि हम कोई ऐसी बात करें कि अल्लाह के सामने जब पेश हो तो अल्लाह खुश हो जाए। तो ये अल्लाह चॉइस दे रहे हैं, क्या अपनी सोच को बनाओ ऐसा कि तुम जो है एक दिन कहाँ पेश होगे? अल्लाह के यहाँ। ये बड़ी अजीब बात है कि हम आज का जो कल्चर हो गया नौजवानों का, ख़ास तौर से हमारे घरों में तरबियत का मामला बहुत गड़बड़ हो गया। तो वो नौजवान आपस में बैठकर गुनाह की सरगोशियाँ करते हैं। जी कहाँ कहाँ किसकी इज़्ज़त बिगाड़ी है बातें करते हैं, अपने गुनाह शेयर करते हैं। एक तो गुनाह करना यही बड़ी आदमी की जो है बदकिस्मती, और फिर आदमी जब शेयर करता है तो अल्लाह को गैरत आती है। ऐसे गुनाहों पर मग़फ़िरत नहीं होती आदमी की, कभी पकड़ हो जाती है बहुत बुरी। इसलिए आदमी तन्हाइयों में बैठे तो आदमी अपनी तन्हाई को कैसा रखे? पाक रखे, किसी की बुराई ना हो, अपने गुनाह आदमी शेयर न करे, न किसी को नुकसान पहुंचाने की बातें हों, न किसी की इमेज को हम ख़राब करें, किसी की सोशल स्टेटस को ख़राब न करें, अपना काम करें। अपने बस की जो भलाई हम समाज में डाल सकते हो वो आदमी को डालनी चाहिए। ये इन आयतों का पैगाम है। कितने मिनट हुए? 20 मिनट हो गए जी। आगे फरमा रहे हैं इन्नमन नजवा मिनश्शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैस बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़निल्लाह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। अब वो यहूदी गुज़र रहे हैं, मुसलमान गुज़र रहा है, दो यहूदी बैठकर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो मुसलमान टेंशन में आ जाते थे। इसी तरह जो मुनाफिक थे वो आपस में बैठकर बात करते थे, मुसलमान टेंशन में आ जाते थे। तो अल्लाह कह रहे हैं टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं। ये जो ये गुनाह कर रहे हैं ये शैतान के बहकावे की वजह से कर रहे हैं, और कुछ भी करते रहें। अल्लाह कह रहे हैं इन्नमन नजवा मिनश्शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू। क्यों करते हैं? ताकि जो गुज़र रहा ईमान वाला वो क्या हो जाए? टेंशन में आ जाए और उसको तकलीफ़ पहुँचे, ये इनका मकसद है। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि तकलीफ़ पहुँचेगी कब? जब आदमी ये सोचेगा कि यार ये मेरे बारे में जो प्लान बना रहे हैं शायद मुझे नुकसान पहुँचेगा, ये सोचेगा तभी तो नुकसान उसको गम होगा ना। तो अल्लाह कह रहे हैं गमगीन होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो अल्लाह कह रहे हैं ऑथोरिटी तो मेरे पास है। कितने भी प्लान बनाए जब तक मैं नहीं कहूँगा वहाँ तक फ़ाइनल होने वाले नहीं है। वलैस बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़निल्लाह। कितनी भी प्लानिंग बनाते रहे, तन्हाइयों में बैठकर कुछ भी करते रहे, होगा वही जो अल्लाह चाहता है। अगर अल्लाह नहीं चाहता है तो कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। ये बहुत फ्री होकर लाइफ जीने का तरीका कुरान ने बता दिया है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। हम उन सब के मुकल्लफ़ नहीं, हम तो इसके मुकल्लफ़ है हम अपने अमाल सुधार के चलते रहें। अगर कोई हमारे बारे में कुछ प्लान वलान कर रहा है व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह पर भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखो? अल्लाह पर भरोसा रखो। कौन क्या प्लान बना रहा है, कितना खिचड़ी पका रहा है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा वहाँ तक हमको कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं। और अगर अल्लाह ने फ़ैसला कर रखा है तो हम कितनी ताकत लगा ले हमको कोई बचा सकता नहीं है। तो अल्लाह कह रहे हैं व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह ही पर ईमान वालों को क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। इसमें अगर हम गौर करें ना तो समाज की एक दूसरी बुराई का ख़ात्मा है इसमें कि मसलन देख लिया कि मेरी फ़लाँ ने दो आदमी से नहीं बनती है। अब मैं जब गुज़रता हूँ मैंने देखा है कि मेरे गुज़रने की जगह पर ये दोनों रोज़ाना बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं। तो अब जो है मेरे पास दो रास्ते, एक तो है कि मैं टोहमे पर हूँ, तीसरे बंदे को भेजूँ क्या बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, मालूम करने ज़रा क्या बातें करते हैं। और एक दूसरा है कि अल्लाह पर भरोसा करके बिस्तर ओढ़ के सो जाए शान से कि मेरा कुछ नुकसान होने वाला नहीं। पहले वाला रास्ता डिप्रेशन वाला है, क्राइम वाला है। पहले वाले में आदमी क्राइम पर जाएगा, झगड़ों पर जाएगा, समाज में फसाद पैदा होगा और ख़ुद डिप्रेशन में रहेगा, वो अलग। और एक है कि जाए जो बात होगी उजाले में आ जाएगी सामने, अगर आने की होगी। और अल्लाह नहीं चाहे, अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह हिफाजत करने वाला, अल्लाह ने नहीं चाहा तो कोई मेरा कुछ बाल बेका नहीं कर सकता। ये वो थॉट है कि आदमी नो टेंशन रहता है, फ्री, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, शान से सो जाएगा आदमी। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। यही सबक अल्लाह इस आयत में दे रहे हैं कि अल्लाह ही पर ईमान वालों को तो क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो अल्लाह ताला हमें इन आयतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह आइंदा दूसरी मजलिस में करेंगे। सुभान अल्लाह।